یزیدی تھا، یہ ان میں نہیں تھا جنہوں نے خط لکھے تھے، حالانکہ یزیدی لشکر میں کہیں وہ بھی کھڑے تھے جو حسین کو خط لکھ کر بلانے والے تھے، یعنی نسلی یزیدی تھا، کیونکہ ان کی فوج کا کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا، اور سب سے پہلے حسین کو آ کر روکنے والا بھی یہی تھا، یعنی جس کمانڈر پر سب سے زیادہ اعتماد تھا کہ باقی قومت بعد میں پہنچے گی، اسے بھیج دو یہ روک لے گا۔ پھر پیچھے کوفیوں کو ڈرایا، کسی کو مال دکھایا، کسی کو کہا سر کاٹیں گے، کہا تم جاؤ اور یہی تمہاری پرکھ کرنی ہے کہ حسین کے خلاف لڑتے ہو تو چھوڑیں گے بھی تو تمہارے گھر تباہ کریں گے۔ اب دل تو کئیوں کے تھے کہ حسین بچیں، لیکن کئی سر بچا رہے تھے، کئی زر بچا رہے تھے، دونوں قسم کے لوگ موجود تھے۔ اب ان حالات میں جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ حر بچ کیوں گیا، توجہ میں آپ کی چاہوں گا ساروں کی، اور یہی میری ساری گفتگو کا پیغام ہے، بلکہ یہ سمجھ لے اس محرم کا پیغام ہے، یہ یاد رکھ لیں گے آپ کی نسلیں سنور جائیں، اس کو پلے باندھ لیں کہ یہ جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں یہ اتنی عام بات ہے کہ یہ آپ کو یاد رہی تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ پکا یزیدی حسین کے لڑنے کے لیے آیا، حسین کو روکنے کے لیے آیا، کاٹنے کے لیے آیا، لیکن یہاں آ کر اللہ نے رائے ہدایت کیوں دے دی؟ یہ تو ہم نے سنا تھا جو اچھوں کی صحبت میں بیٹھے اس کو اللہ اچھائی عطا کرتا ہے، لیکن یہ تو بروں کی صحبت میں تھا، یزیدیوں کی لشکر میں تھا، تو اس کے لیے نجات کا راہ کیوں کھلا؟ اچھا، یہاں پر میں ایک آیت کریمہ جو مفسرین نے اس کے ضمن میں بات کی وہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ سورہ طٰہٰ میں اور جگہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ جب ٹکراؤ کے لیے آئے نا لشکر، اور وہ لشکر ایک تو کفر تھا ان کا فرعون کے پیروکار ہونے کی وجہ سے، فرعون کو خدا مانتے تھے، دوسرا جادو بھی کرتے تھے، جادو مسلمان بھی کرے تو کافر ہو جاتا ہے، یعنی دوڑا کفر تھا، باقی فرعونی کوئی نہیں بچا، یہ کیوں بچ گئے؟ تو رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے معاملہ کیا ہوتا ہے، قال یا موسیٰ اما ان تلقی اما ان نکون اول من القا، اے موسیٰ پہلے آپ اپنا جو کام ہے عصا پھینک کر دکھائیں گے یا ہم کریں؟ آپ نے پہل کرنی ہے، آفر کی حضرت موسیٰ کو۔ مفسرین نے لکھا یہی ان کا جملہ ان کی نجات کا ذریعہ بن گیا، دورہ کفر تھا لیکن نبی کو پہلے رکھا، اللہ یہ اتفاقی تھا، وہ نبی نہیں مانتے تھے کہ نبی سمجھ کر ادب کر رہے ہوں، لیکن اتفاقاً جملہ یہ نکلا کہ نبی کو مقام دیا اپنے اوپر، اللہ نے نجات کا راہ کھول دیا۔ بہت دفعہ ایسا جملہ ہوتا ہے کہ انسان ہوتا کفر کی صفوں میں ہے، اللہ کفر کی صفوں سے نکال کر جہنم کے ایندھن سے نکال کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اب توجہ کرو، حضرت امام حسین کو جب پہلی دفعہ یزید نے روکا نہیں جانے دوں گا، تو حضرت امام حسین کی زبان سے ایک جملہ نکلا، یہ بھی حافظ ابن کثیر بیان کر رہا ہے اور صفحہ نمبر 186 ہے، بیروت کی چھپی کتاب ہے، کوئی بریلی شریف کی یا ضیاء العلوم کی چھپی نہیں ہے، عربیوں کی چھپی بھی ہے۔ امام حسین نے کہا سکلت کا امک ما ترید، او یزید ہمیں کیوں نہیں جانے دے، ہمیں کیوں نہیں جانے دیتا، تیری ماں تجھے روئے ہمیں کیوں نہیں جانے دے رہا، چاہتا کیا ہے؟ اچھا، یہ جملہ جو ہے سکلت کا ام کا عام حدیث پاک میں بھی آتا ہے، معنی کے اعتبار سے یہ کیا جاتا ہے کہ تجھے تیری ماں روئے، ظاہری معنی یہ ہے کہ تو گم ہو جائے، مر جائے، برباد ہو، تاکہ تیری ماں کو صدمہ پہنچے اور تجھے روئے۔ حدیث میں اس کا معنی اور طریقے سے، لیکن میں ظاہری لفظ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ حضرت امام حسین نے کہا سکلت کا ام کا ما ترید، اور تجھے تیری ماں روئے ہمیں کیوں نہیں جانے دے رہا؟ اب یہ کیا تھا؟
مقابلہ تھا، دشمن بن کے آیا تھا، لیکن یزید نے آگے کہا کیا؟ ابن کثیر لکھتا ہے قال الحر نے کیا کہا؟ اما واللہ لو غیرک یقول علی من العرب وعلی مثل حال التی انت علیہ لاقتصن منہ۔ اوے حسین، یہ جملہ نہ تیرے علاوہ کوئی کرتا۔ پہلے قسم اٹھائی، واللہ قسم سے، اللہ کی قسم، اگر یہ جملہ کوئی اور عربی کہتا نا، اس حال میں کہتا جس حال میں آپ ہیں، لَأَقْتَصَنَّ مِنْهُ، میں ضرور اس سے قصاص لیتا، یعنی بطور جواب اس کو جواب دیتا، میں ضرور جواب دیتا۔ اور کیوں دیتا؟ وَلَمَا تَرَكْتُ أُمَّهُ، میں بھی پھر اس کی ماں کو نہ چھوڑتا۔ جو میری ماں کو دکھ جانے کی بات کرتا ہے، لیکن میں بھی پھر جواب دیتا۔ اور یہ لاقتصنہ ایک نہیں، دوہری تاکید، قصاص کی بات ہے، جواب کی۔ جو آج کہتے ہیں نا جواب میں بات کرنا جائز ہے، مقام جواب کے اصول اور ہوتے ہیں، ویسے اصول اور ہوتے ہیں، یہ مقام جواب نہیں، اور سمجھ رہے ہیں مقام قصاص بھی ہے، لیکن اتنا پلید ابھی نہیں ہوا تھا۔ کہتا کیا؟ وَلَٰكِنَّ لَا سَبِيلَ إِلَىٰ ذِكْرِ أُمِّكَ إِلَّا بِأَحْسَنِ مَا نَقْدِرُ عَلَيْهِ۔ حسین، تیری ماں فاطمہ ہے، میں ذکر کروں گا تو جتنی اچھائی سے ہو سکے گا اتنی سے۔ حسین، تیری ماں رسول اللہ کی بیٹی ہے، چاہے مقام جواب ہو، چاہے مقام قصاص ہو، لیکن ہے تو فاطمہ نا، لیکن فاطمہ ہے بے نے بھی تفضیل کا سیکھا کہ جتنا اچھا کر سکوں گا، جائز کی بات نہیں، جتنا اچھا کر سکوں گا، جتنی میری طاقت ہے، حسین اتنی اچھائی سے تیری ماں کا ذکر کروں گا۔ اب تھا یزیدی، تھا گروہ پلیت میں، تھا گروہ دشمن حسین میں، لیکن رسول اللہ کی بیٹی کا احترام اس طرح کیا جس طرح حق تھا۔ اللہ نے یزیدیوں سے نکالا، حسینی کا۔ اور ایک پیغام بھی دے دیا، اے رسول اللہ کی بیٹی کا احترام کرنا، گمراہوں میں بھی ہوئے، بدعقیدوں میں بھی ہوئے، ظالموں میں بھی ہوئے، اللہ راہ نجات بند نہیں کرے گا، فاطمہ کے نالین کے صدقے تمہاری نجات کا راہ کھول دے گا۔ اور یہ وہ ہستی ہے، اور ادب کی جگہ ایسی ہے، ملائکہ کا ہم نشین بھی ہو لیکن بے ادب ہو جائے، صلحاء کا ہم نشین بھی ہو بے ادب ہو جائے، کہلاتا سادات کا غلام ہو لیکن بے ادب ہو جائے، تو پھر جنتیوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہو تو جہنم کا پروانہ مل جاتا ہے۔ تو لہذا یہ ایک پیغام یاد رکھنا، عمل کی کوتاہی اللہ اس کے ذرائع توبہ کے پیدا کر دے گا، باقی گناہوں کے توبہ کے ذرائع پیدا کر دے گا، لیکن بے ادبی کی اور تکبر کیا، ابا واستکبرا، تو پھر توبہ کا راہ کھلنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آل بیت کے صدقے، امام حسن و حسین کے صدقے، تمام صلحاء کے صدقے ہر ایک کا بادب رکھے۔ اور ایک اور بات میں عرض کرتا چلو، آخری بات، یزید نے نا ایک موقع پر کہا تھا، اسی کتاب میں وہ عبارت بھی موجود ہے کہ حسین نے میرے خلاف خروج اس کی دلیل تھی، اس لیے کیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے وہ خیر منی، وہ ام خیر من امی، وہ ابو خیر من ابی، وہ جد خیر من جدی۔ تو سب کے بارے میں، باقیوں کے بارے میں اس نے رد کیا، لیکن کہتا ہے ان فاطمہ خیر من امی۔ حضرت مولا مرتضیٰ کے خلاف بھی نازیبہ زبان استعمال کی، حضرت امام حسین کو تو مانتا ہی نہیں تھا، لیکن جب بی بی پاک کا ذکر آیا کہ حسین اپنی ماں کو میری ماں سے بہتر سمجھ رہا ہے، اس لیے سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے، تو کہا ہاں باقی باتیں چھوڑو، لیکن یہ جو بات ہے حسین کی ماں جو ہے وہاں میری ماں نہیں پہنچ سکتی، شانو
یہ تو 1400 سال جو اصلی یزیدی تھے، بلکہ عین یزید تھا، اس کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ بی بی پاک کے بارے میں کچھ بولے۔ تو خود سوچو کہ کتنا ظلم ہے کہ روز بی بی پاک کے بارے میں زبان کھولی جاتی ہے، اور ہر سید کے لیے آج تک کربلا ہے، آج تک کربلا ہے، تمہیں کچھ اور نہیں مل رہا۔ اور یہی سمجھ لو یہ جرت اس نے بھی نہیں کی، یہ جرت تو خارج نے بھی نہیں کی، یہ جرت تو نواسب نے بھی نہیں کی۔ ہم کس عمیق گھاٹی میں پھنس چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہر اہل ایمان کا ایمان بھی سلامت رکھے۔